کیا مسیحت میں طلاق جائز ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو میرے پیغام کے دوران کہیں نہ کہیں مل جائے گا. تو سنیے، خدا نے زمین پر خاندان تشکیل دیا. زمین پر بننے والا سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی ہے. ماں باپ بعد میں ہے، بہن بھائی بعد میں ہے، رشتہ دار بعد میں ہے، بہو ساس نند دیور سب بعد میں ہے. تو پہلا خاندان جو زمین پہ خدا نے بنایا وہ ہسبینڈ اور وائف تھے. زمین پر خاندان کو خلق کرنے والا خدا ہے. اور آئیے پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب 23ویں اور 24ویں 2 آیات میں پڑھوں گا. یہاں لکھا ہے، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. یہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. 23ویں آیت میں جو اعلان ہے وہ آدم کا اعلان ہے. جب خدا نے ہوا یعنی اس کی ایک بیوی بنا کر اس کے سامنے پیش کی تو اندر سے یوں کہہ لیں کہ ایک نبوتی کلام اس کے منہ سے نکلا اور اس نے کہا اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. خدا نے نہیں کہا اسے کہ وہ کہے، لیکن خدا نے اس کے دل میں ڈالا اور وہ خود اس نے کہا یہ گوشت میں سے گوشت اور مجھ میں سے نکلی ہے، نار سے نکلی ہے اس لیے ناری کہلائے گی، میل میں سے نکلی ہے اس لیے فیمیل کہلائے گی. کس نے کہا؟ 23ویں آیت میں کس نے کہا؟ تو زمین پر پہلا جو عہد ہے پوری زمین پر بنی و انسان کے بناوٹ پہ سب سے پہلا عہد جو انسانوں میں سے کسی نے کیا وہ آدم نے کیا ہے. لیکن 24ویں آیت آپ کے سامنے ہے. 24ویں آیت میں خدا نے ایک اعلان کیا ہے. 23ویں آیت میں آدم نے کچھ کہا، 24ویں آیت میں کس کا اعلان ہے؟ ذرا ٹیک نہ لگائیں، ذرا بالکل اٹینٹیو ہو کے بیٹھے. 24ویں آیت میں لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. زمین پر آدم ہوا کی تشکیل کے بعد خدا نے کہا مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ خاندان ہے. خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان ہسبینڈ وائف کا ایک ہونا ہے. ہسبینڈ وائف ہی ایک فیملی ہے اور یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، بہت خوبصورت رشتہ ہے. جو شادی شدہ وہ جانتے ہیں یہ اس سے زیادہ مقدس رشتہ کوئی نہیں ہے. اس میں خدا، جسے خدا نے خود مقرر کیا ہے، یہ وہ رشتہ ہے. آدم کا اعلان آپ نے سنا، میری ہڈی میں سے ہڈی ہے، ناری کہلائے گی. خدا کا اعلان سنا، مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. یہ آیت اتنی اہم ہے کہ نئے عہد نامے میں ہزاروں سال بعد یسوع مسیح نے اس آیت کو دہرایا. دیکھ لیجئے مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 7ویں 8ویں اور 9ویں آیات. یعنی کیا یہ یسوع کے الفاظ ہیں، پہلے خدا کے تھے، یسوع مسیح دہرا رہا ہے. اس لیے مرد اپنے باپ اور ماں سے جدا ہو کر بیوی کے ساتھ رہے گا. یسوع مسیح نے تھوڑا سا اور اس کو ذرا اوپن کر دیا ہے. مرد اپنے باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے. ایک جسم یعنی اگر میرا یہ ایک ہی جسم ہے، اگر میری ٹانگ کو چوٹ لگتی ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو بہتے ہیں. اگر میرے ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے سارا جسم تکلیف میں ہے. اگر سر میں درد ہے یا پاؤں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے، پورا جسم تکلیف میں ہے کیونکہ ایک جسم ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا عورت اور مرد، ہسبینڈ وائف ایک بدن ہے. اس کا دونوں کا
बराबर है। और आगे लिखा है बस वो दो नहीं बल्कि एक है। और 9वीं आयत में इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, ये यीशु मसीह ने इजाफा किया है। इसका मतलब है कि जो पीछे बात नहीं कही गई थी यीशु मसीह ने ऐड कर दी। क्या? जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। जोड़ा किसने है? खानदान किसने तश्कील दिया है? बोलिए, खुदा। खानदान का खालिक कौन है? खुदा। यीशु कहता है खुदा ने जोड़ा है, आदमी जुदा ना करे, औरत जुदा ना करे, सास जुदा ना करे, बहू जुदा ना करे, शोहर जुदा ना करे, बीवी जुदा ना करे, रिश्तेदार जुदा ना करे, कोई इस रिश्ते को ना तोड़े। ये खुदा का हुक्म है। और अगर कोई तोड़ता है तो खुदा के हुक्म को तोड़ता है। इतनी अहम ये आयत कौन सी वाला? वही बागेदन वाली जो खुदा ने कहा कि आदम और हवा का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और फिर खुदा का ऐलान आपने सुना कि वो एक दान होंगे। इतनी अहम बात के पहले यीशु मसीह ने दोहराया, उसके बाद रसूलों में से अजीम रसूल पौलुस रसूल ने उसी बात को अपने अल्फाज में दोहराया। और पौलुस जो रसूल आज़म है वो क्या कहता है? इफिसियों 5वां बाब 31 में है वही बात, लेकिन अब अपने अल्फाज में लिखा है इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ओके, तो 9वें बाब की 5वीं बाब की 29वीं आयत में इसी इफिसियों में पौलुस कहता है बीवी शोहर का जिस्म है और शोहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर। ये पौलुस कह रहा है। और फिर इस 31वीं आयत में उसने ऐड कर दिया और कहा कि दोनों एक हैं, कोई उन्हें जुदा ना करे। इस आयत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा, लीव छोड़ेगा। दूसरा हिस्सा बीवी से मिला रहेगा, क्लीव इंग्लिश में। और तीसरा हिस्सा वीव, एक तन होंगे। इस आयत के 3 हिस्से। नंबर 1 आप बोलिए, नंबर 1 छोड़ेगा, नंबर 2 नंबर 3 एक तन होंगे, यानी लीव, क्लीव और वीव। अब इन तीनों की वजाहत मैं करने लगा हूं। नंबर 1 है लीव, मां बाप को छोड़ेगा। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, भला कैसे? बड़ा फख्र होता है लड़कों को, शादीशुदा मर्दों को और लड़कों को बड़ा फख्र होता है, मैं तेनू छड़ सकता, मां प्यो नहीं छड़ना। उल्टी बात होना तो ये चाहिए कि मेरी बीवी मैं तेरी खातिर मां बाप को छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये बाइबल की तालीम है। हम उल्टे हैं, उल्टी तालीम, तेनू छड़ सकता, मां प्यो नहीं छड़ सकता। बाइबल कहती मां प्यो छड़ ते बीवी नाल मिला रहा ते सारे बड़े फख्र ना कहते बड़ा आकड़ के। सुनने वाला कहते यार बड़ा अच्छा बच्चा है, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता। माँ बाप को छोड़ना है, मियां बीवी ने इकट्ठे रहना है। मतलब ये है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ जो है उनका एक अलग खानदान बन जाता है, खामद हेड बन जाता है। फिर जो दादा है वो हेड नहीं रहता, ससुर हेड नहीं रहता। आईडी कार्ड जब आप बनाते हैं, नेशनल आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, वहां एक फॉर्म पूरा करते हैं, उसमें पूछते हैं कि खानदान का सरबराह कौन है। आप अपना नाम बताते हैं या बाप का? नंबर 2 में क्या था? छुड़ा रहेगा, इसका मतलब चिपका रहेगा। अगर ये मेरे पास किताब कापी है, अगर यहां पे इसके मैं गम लगा दूं, लेवी ग्लू लगा दूं थोड़ी सी और इसको चिपका दूं, आप समझ रहे हैं? या मैं इसको चिपका दूं और उसके बाद स्टिक कर दूं, थोड़ी देर बाद आप खोलने की कोशिश करें, क्या होगा? या तो कागज फट जाएगा, अगर नहीं फटेगा तो धब्बा फट जाएगा। ऐसे ही खुदा ने आपको जोड़ा है। अगर आप अलहदा होने की कोशिश करते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर बर्बाद नहीं होगी तो निशान जरूर रह जाएंगे, जख्म जरूर रह जाएंगे। खुदा ने जोड़ा है, चिपकाया है, स्टिक किया है, अलहदा होने के लिए नहीं, मुश्तरका रहने के लिए, मुश्तरका फैसला साजी के लिए। अलहदा होने का नुकसान है। ग्लू से चिपकाए हुए कागज को जब आप जुदा करते हैं, तो मैंने कहा कि अलहदा करने से फट जाता है कागज या धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसी वो जिंदगियां हैं जो अलहदा होती हैं, उनके धब्बे पड़ जाते हैं। और अगर मियां बीवी कभी अलहदा हो जाए किसी वजह से, अलहदा हो जाए,
ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں یا شاید تھوڑی دیر کے لیے بیوی چلی بھی جائے اپنے میں کے، تو دونوں ہی سکون میں نہیں ہوتے، دونوں ہی سکون میں نہیں ہوتے، دونوں کا سکون تباہ۔ تو مطلب یہ ہے اگر آپ ناراضگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں تو کوئی زندگی نہیں ہے، دھبے پڑ گئے ہوئے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، سکون چاہتا رہا ہے، اس لیے جڑے رہنا ہے، علیحدہ نہیں ہونا۔ بائبل میں مجھے آدم و حوا کی مثال یاد ہے، دونوں جڑے ہوئے تھے، دونوں ایک تھے، دونوں ایک تھے، وہ کھیتی باڑی میں دونوں ایک دوسرے کے معاون تھے۔ پھر پرسکلا اور اکویلا، عماد کی کتاب میں ایک خوبصورت کپل ہے، پرسکلا بیوی ہے اور جو شوہر ہے وہ اکویلا ہے، بہت یگانگت تھی، بڑی محبت تھی، وہ کاروبار میں بھی ایک تھے، بزنس میں بھی، مشورے سے۔ کئی دفعہ خامد بزنس میں ہوتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں یار پھر نہیں پتا تو چوک کر، بیوی آپ کی پارٹنر ہے، اس کو بے شک بزنس میں شاید وہ پارٹنر نہیں ہے لیکن ہر بات میں ان کو ایک رکھے، شامل رکھے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو ہر بات میں شامل ہے، جڑے رہیں، جڑے رہیں، اور اگر جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر خطرہ ہے۔ پرسکلا اور اکویلا بزنس میں بھی ایک تھے، ٹینٹ سازی ان کا کام تھا، ٹینٹ میکنگ، اور خدمت میں بھی ایک تھے، گھر میں چرچ کھولا ہوا تھا، پالوس کی دونوں مدد کرتے تھے، دونوں مشنری تھے، دونوں جگہ جگہ جا کے کام سناتے تھے اور ہر بات میں کٹے تھے، ایسے ایک رہے، جڑے رہے۔ اور آپ تیسرا نمبر کیا بولیے ذرا سامنے اسکرین دیکھیں، تیسرا نمبر کیا ہے؟ ایک تن ہوں گے۔ سنیے، آپ نے کبھی خواتین کو سلائیاں بنتے ہوئے دیکھا ہے اون کے ساتھ؟ کس کس نے دیکھا ہے؟ میری ماں مجھے میری جرسی بنا کے دیتی تھی، سویٹر بنا کے دیتی تھی سلائیوں کے ساتھ، مختلف رنگوں کی اون، 5-6 رنگوں کی اون، ڈیزائن سامنے ان کی ہوتا تھا، اس ڈیزائن کو دیکھ کے میرے لیے خوبصورت سویٹر بناتی، مختلف رنگوں کی اون، مختلف بولے، لیکن جب ان کو وہ بنتی تھی، نیٹنگ کرتی تھی تو ایک خوبصورت چیز بنتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے ماں باپ کو چھوڑا اور جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ بنائی کریں، نیٹنگ کریں، آپ مل کر ایسے نیٹنگ کریں، ایسے بنائی کریں جیسے کوئی نئی چیز تشکیل دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو سویٹر بننے کی بات بتائی ہے، شال بننے کی بات بتائی، آج کل تو کپڑے بھی اس طرح کے بنتے ہیں، بہت کئی طرح کی لیس ان کو لگتی ہے، کئی طرح کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، مختلف کپڑوں کے پیسز لے کے ایک خوبصورت شرٹ بن جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک تن ہو جاتے ہیں مختلف چیزیں جوڑ کے۔ تو اس میں کیا ہے؟ میاں بیوی ایک تن اور بچے بھی ان کے ساتھ مل کے ایک ہی۔ ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ ایک تن نیٹنگ کریں اور ایک تن ہو کر سارے گھر کے معاملات کو چلائیں، ایک تن ہو کر سارے معاملات کو خود چلائیں مشورے سے۔ کلام میں لکھا ہے آدم اور حوا ننگے تھے اور شرماتے نہیں تھے۔ ننگے صرف میاں بیوی ہوں تو وہ نہیں شرماتے، ہسبینڈ کسی اور کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا، بیوی کسی اور کے سامنے معمولی سا ننگا کیا، ایک اس کی اگر ڈیپ کالر ہے، یہ شرٹ ہے، اس سے بھی وہ شرم محسوس کرے گی۔ ہسبینڈ وائف دونوں ننگے کا مطلب ہے ان میں کوئی شرم نہیں تھی، اس کا مطلب ہے ہر بات میں ننگے، اپنے آپ، یعنی ہر بات میں وہ اپنے آپ کو ننگا کر دیتے تھے۔ مطلب ہے کہ ہم دونوں کا کوئی علیحدہ جیب نہیں، علیحدہ بزنس نہیں، علیحدہ پاکٹ نہیں، وہ ننگے ہیں دونوں ایک دوسرے کے سامنے۔ اس میں ان کے جذبات ایک جیسے ہیں، ان کے خیالات ایک جیسے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ننگے ہیں، اور کوئی اپنے بدن کو نہیں مارتا، کوئی اپنے جسم کو زخمی نہیں کرتا۔ بیوی آپ کا جسم ہے، زخمی نہ کرے، شوہر آپ کا بدن ہے، اسے زخمی نہ کرے، دونوں ایک دوسرے کے بدن ہے، زخمی نہ کرو، کسی طرح سے انہیں زخمی نہ کرے، کیونکہ ایک جسم ہے۔ اگر ایک کو چوٹ لگتی ہے دوسرے کے آنسو نکلتے ہیں، اگر ایک کو دکھ پہنچتا ہے دوسرے کے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک ہی بدن ہے، ایک بدن کام کٹھے موت تک کٹھے رہنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے خداوند کے سامنے۔ جب نکاح ہوتا ہے وہ تو بڑا چھتی کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، اس وقت سنا کرے نا، پادری صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے کلام میں لکھا ہے مرد اپنے ماں باپ
کو چھوڑے گا, بیوی سے ملا رہے گا, کیا موت تک ساتھ رہیں گے؟ جی ہاں. وہ تو بڑی جلدی کہتے جی ہاں, اور پتا ہوتا کہ پادری اٹھ کے چلا ہی نہ جائے, کہتے میں پڑھتا ہی نہیں. وہ تو بڑی جلدی کہتے جی ہاں. بعد میں سوچیں جو وعدے کلام کے مطابق پاسٹر کی موجودگی میں, خداوند کی موجودگی میں, رشتوں کی موجودگی میں, اور یوں کہہ لیں اچھے فیصلے میں خدا کے فرشتے بھی حاضر ہیں, ایماندار ان کی گواہوں کی موجودگی میں اچھے فیصلے آپ نے کیے ہیں, اس پہ قائم رہے. ایک یونٹ, ایک اکائی بن جائے. قول و قرار جو پاسٹر کے سامنے کیے ہیں وہ خدا کے سامنے کیے ہیں. جو خدا کے سامنے آپ نے وعدے کیے ہیں اس میں اور خدا بھی ہے, لیکن اصل خدا ہے جس کے سامنے کیے ہیں. اور آپ نے عہد کیا ہے زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. زندگی بھر. شادی کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. یہ ایک جب بزنس کرتے ہیں تو کانٹریکٹ ہوتا ہے, لیکن کانٹریکٹ کے متبادل ایک اور لفظ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کوننٹ. شادی کوننٹ ہے, کانٹریکٹ نہیں ہے. کانٹریکٹ میں شرائط ہوتی ہیں, فلاں فلاں وجوہات سے ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے, بزنس ٹوٹ جائے گا, ہماری جو شراکت ہے ختم ہو جائے گی, اس میں شرطیں ہوتی ہیں. لیکن کوننٹ میں شادی کے وقت کوئی شرط آپ نے نہیں طے کی. خدا نے جو کہا آپ نے کہا اوکے ٹھیک ہے, قبول. اب میں اپنے سوال کی طرف آنے والا ہوں, لیکن میرے سوال کا آدھے سے زیادہ جواب آپ کو مل گیا. سوال کیا تھا؟ کوئی دہرائے. کیا مسیحیت میں طلاق جائز ہے؟ طلاق کیا ہے؟ سول جج کے سامنے ہسبینڈ وائف دونوں حاضر ہوتے ہیں, یا کوئی بھی مجاز عدالت جس کو حکومت نے مقرر کیا ہے, اور وہ دونوں ایگری ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سے علیحدہ ہو رہے ہیں, طلاق لے رہے ہیں, اور سول جج اپنی اسٹیمپ کر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں طلاق. اور شادی کے اختتام کی جو قانونی اجازت ہے ان کو مل جاتی ہے. جج نے تو دے دی لیکن خداوند نے نہیں دی. وہ طلاق آپ نے اپنی مرضی سے لی ہے, اور اگر جج نے سائن کر دی ہے وہ اس حکومت کے قانون کے مطابق ہے. اگر پاکستان میں کوئی سول جج کے سامنے پیش ہوا ہے, فیملی جج کے سامنے, اس نے اسٹیمپ کر دیا ہے ان کا نکاح ختم ہو گیا ہے, نکاح وہ کون ہوتا ہے توڑنے والا؟ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. اس لیے طلاق نہیں ہے, خواہ وہ سول جج سے ہو, کسی مجاز عدالت سے ہو, اگر لکھ کے آپ کا سگنیچر آ جائے, اسٹیمپ آ جائے, سیل ہو جائے, ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. کس نے توڑا ہے؟ جس نے توڑا ہے وہ ٹوٹا ہی نہیں ہے. ہاں کئی لوگ طلاق نہیں لیتے, لکھواتے نہیں ہیں, ویسے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں. اچھا آج کل ایک میں نے پاکستان میں یہ بڑی رسم دیکھی ہے جی, ساڑھے طلاق نہیں ہوتا, ساڑھے علیحدگی ہوتی ہے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ آپ نے کبھی سنی ہے بات جی مسیحا سے طلاق نہیں علیحدگی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ علیحدہ تو ہونا ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ماں باپ دونوں طرف کے, اور چند گواہ مل کے سائن کر دیتے ہیں کہ ہماری بیوی آج سے نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ, ہمارا بیٹا نہیں رہنا چاہتا. ماں باپ کے سائن ہو جاتے ہیں, ہسبینڈ وائف کے سائن ہو جاتے ہیں, اور وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. ماں باپ, بہن بھائی, رشتے دار, چودھری, ناظم, کونسلر کون ہوتے ہیں آپ کی شادی کو توڑنے والے؟ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے. استثنا کی کتاب اس کا 24واں باب پہلی آیت. اسی طرح اپنے ہاتھ کھڑے اونچے کیجیے, دونوں ہاتھ, اور دونوں ہاتھوں سے یسوع مسیح کے لیے تعلیم جاتے ہیں. شریعت میں, موسیٰ کی شریعت میں کچھ اجازت لچک مل گئی تھی. وہ کیا تھی؟ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے, تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے. موسیٰ کی شریعت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر عورت کوئی بےہودہ بات کر دے, اس کا کوئی رویہ بےہودہ ہو, اس کا کوئی چال چلن بےہودہ ہو, تو طلاق دے دو. یہاں پہ بڑی وہ کیا اجازت مل گئی ہے طلاق دینے کی. کیا بےہودہ بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جی یہ
جن پنجابی کہتے ہیں جی آٹا بولتے ہیں ہلدی کیوں ہے، ٹھیک ہے، یا میرا گلا کیوں نظر آ رہا ہے، میرے گھٹنے کیوں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ گانوں کے ساتھ بڑے خود ہچکچا کے بات کر رہی تھی. مطلب ثبوت سے بات کریں، ثبوت کیا آپ کے پاس؟ ایسے ہی خواہ بغیر جواز کے آپ سمجھیں کہ یہ بہودہ بات ہے. تو بہودہ لفظ جو ہے، آپ ذرا اسکرین پر دیکھیے، یا دیکھیں اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی اس کی طرف سے بہودہ بات پائے جس سے اس عورت سے اس کا اتفاق نہ ہو تو طلاق نامہ دے دے. اس کا مطلب ہے اگر بہودہ بات پائے. لیکن یہ ترجمہ جو ہے اس کا اصلی مطلب بہودہ کا پتہ کیا ہے؟ اس کے یونانی گریک ہیبرو ترجمے کیا ہے؟ ناپاکی، حرام کاری، زنا کاری. تو اس وقت موسیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جو زنا کاری کرے، حرام کاری کرے، تو اگر چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، طلاق نامہ دے دے. یہ اس کی طرف سے موسیٰ کی طرف سے اجازت ہے. اور اس میں شرط بہودہ بات نہیں تھی، حرام کاری تھی، یہ بات تھی. لیکن اب یسوع مسیح سے بات چیت میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مزے کی بات آپ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے پیارے سننے کے لیے. خداوند یسوع مسیح نے اتنی تعلیم دی ہے، ہر بات کی تعلیم دی ہے، طلاق کی تعلیم نہیں دی. اب آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پڑھا خداوند یسوع مسیح نے طلاق کے بارے میں تعلیم نہیں دی، باقی ساری باتوں کے بارے میں تعلیم دی ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں اس نے طلاق کی بات کی ہے. جی ہاں کی ہے. وہ تو سوال کا جواب تھا. وہ تو فریسیوں نے ایک بات کی اور باتوں سے یسوع مسیح نے ان کو طلاق کے بارے میں بتا دیا. یسوع نے خود سے، جیسے بہت سی باتوں کی تعلیم دی ہے، خود سے طلاق کو اس نے چھڑا ہی نہیں، کیونکہ وہ طلاق کے خلاف ہے. اس نے تو باتوں میں بات نکلی، فریسیوں نے سوال کیا، یسوع نے جواب دے دیا. سنیے ذرا متی کی 19واں باب اس کی 30ویں آیت. اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ پہلی بات ہے سوال ہی غلط ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، فریسی بڑا عالم طبقہ، سوال ہی غلط کیا. وہ کہتے ہیں کیا ہر بات سے چھوڑ دینا روا ہے؟ ہر بات کو تو اس نے کہا ہی نہیں تھا، صرف حرام کاری کا کہا. اور یسوع مسیح کو وہ چکر دے رہے ہیں. اب بات کس سے کر رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح سے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو سب کچھ کو جانتا ہے. اس سے سوال کر رہے ہیں کیا ہر ایک بات، یعنی ہر ایک بات یہ کہ جی میری ماں کو صاف نہیں کرتی، یا لڑکی کے میں میرے پیو کی عزت نہیں کرتا، میں تنہا نہیں رہنا. تو اس نے سوال ایسے کیا ہر ایک بات. تو یسوع مسیح نے کہا ہر ایک بات کی بات نہیں ہے، ایک مخصوص بات ہے. دیکھیے ذرا سوال ہی غلط کیا. تو یسوع نے اسپشتا کی کتاب میں جو 24ویں باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ناپاکی، حرام کاری، اس کا حوالہ دیا. وہ کیا تھا؟ دیکھیے متی 19ویں باب کی 4 اور 6 آیت. متی 19واں باب 4 آیت سے 6 آیت تک. اب اس کو غور سے سننا ہے، دیکھیں بھی اور سنیں بھی. اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا؟ یسوع مسیح کو کہتے ہیں ہر ایک بات. کہتے ہیں تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے انہیں ابتدا ہی سے مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس باب سے مرد اپنے ماں اور باپ سے جدا ہو کر بیوی کے ساتھ رہے گا اور دونوں ایک جسم ہوں گے. پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اس لیے جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. وہ طلاق کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ کیا مرد ہر حالت میں چھوڑ سکتا ہے؟ یسوع مسیح طلاق کی طرف آئے نہیں رہے، طلاق کا لفظ ہی یوز نہیں کر رہے. وہ دوسرے نمبر لے گئے ہیں سیدھا باغ عدن میں. کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جسے خدا نے بنایا ہے، خدا نے عورت اور مرد بنایا ہے، نر اور ناری بنایا ہے، میل فیمیل بنایا ہے. اور کیا تم نے پڑھا نہیں کہ وہ ایک تن ہوں گے، وہ جڑے رہیں گے، ماں باپ کو کے ساتھ ماں باپ کو چھوڑیں گے؟ تم نے نہیں پڑھا؟ پڑھا ہوا تھا. نخرے کاٹے سن اور اصل میں کیوں کاٹے تھے؟ یسوع کو برگلانے کے لیے. اور دیکھو تو اسی بات کس سے کر رہے ہیں. اور پھر آگے پھر 7ویں آیت میں یسوع نے اسی بات کو اور آگے بڑھایا. متی 19:7 یعنی کہ پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر
چھوڑ دی جائے. انہوں نے صرف دل کرنا سی چھڈن. انہیں سوال کرنا ہے انہوں نے کوئی ہے سی جڑا کرنا سی کہ یسوع کے منہ لفظ نکلے تھے میں جا کے حاجی چھڑ دوں. کہتے موسیٰ نے کیوں اجازت دیا؟ موسیٰ نے اجازت نہیں دی تھی. موسیٰ نے کہا تھا اگر کوئی چاہے اور حرام کاری اس میں پائی جائے تو طلاق دے سکتا ہے. حکم نہیں دیا تھا. وہ یسوع کو الٹا سوال کر رہے ہیں کیا موسیٰ نے حکم نہیں دیا؟ اس نے تو حکم دیا ہی نہیں تھا. دیکھیے ذرا یسوع کا جواب. آپ سن رہے ہیں یسوع کا جواب؟ اس نے ان سے کہا موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی تھی. اس نے تو اجازت دی تھی سخت دلی کی وجہ سے. تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے تھے. تم چاہتے تھے کہ یہ بسے نہ اس کو نکال دو, یہ چلی جائے. گھر اجڑتا ہے تو اجڑنے دے, میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے. تمہاری سخت دلی کی وجہ سے اس نے کہا. آج بھی بہت لوگ اندر سے سخت ہیں, معافی کا جذبہ نہیں ہے, معاف نہیں کرتے. خاوند پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہے تو پتہ نہیں کہتے ہیں خاص طور پہ خاوند کی ماں اور بندہ بھی ناتا گھوڑا ہوتا اودا کیڑا ہے اور اپنی بہو سے کہتی ہیں, بہو اگر شکایت کریں جی امی جی آج سنیں تو کہتی ہے بندہ نہیں بندہ کوئی بات نہیں. تازہ لگا ہے بائبل میں حرام کار مرد ہو یا عورت لکھا ہے حرام کار خدا کی بادشاہی کی بات سناؤ گے. جب مرد کے لیے بھی اتنا ہی حکم ہے, عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے, لیکن سخت دل کے سبب سے لوگ ان کا اتنا سخت دل ہے وہ معاف نہیں کرتے, معاف نہیں کرتے. اگر سخت دل ہو گیا ہے, آپ کی بیوی فرض کرے آپ کی بیوی واقعی کرپٹ ہے, فرض کرے آپ کا خاوند واقعی کرپٹ ہے, واقعی وہ نشے کرتا ہے, واقعی وہ مارتا ہے, واقعی وہ ایڈکٹڈ ہے, گراؤنڈ سارے ٹھیک ہیں, اب علیحدہ بھی ہو گئے ہیں, ایک دوسرے سے جدا بھی ہو گئے ہیں, سخت دلی ختم کر دیں. آج خدا میں اپنی سخت دلی کو ختم کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں. خدا میں سخت دلی ختم کرتی ہوں, معاف کرتی ہوں. میں کہنا مجھے صلح نہ کرانی پڑے, کرانی پہ تو میں حاضر ہوں. آج آپ ہی بیوی شوہر کو کہہ دیں میں معاف کر دوں, خاوند بیوی کو کہے میں تمہیں معاف کر دوں, تو معاف کر دیں, معاف کر دیں, کیونکہ معافی کا جذبہ خدا کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی شامل ہے توڑنے میں, جدا کرنے میں, جو کٹھے نہیں کرنا چاہتا, آج ہی معافی مانگیں اور اپنے بیٹے کی بہو کو اپنے گھر لائیں اور دونوں کا رشتہ آپ اس میں اکٹھا کریں, مضبوط کریں. کیونکہ خداوند کو نفرت ہے علیحدہ کرنے والوں کی, اور خداوند کو نفرت ہے ان سے بھی جو اکٹھا نہیں کرتے, جو ملاتے نہیں ہیں, جو صلح نہیں کراتے. مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں, کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. سخت دلی سے باز آئیں, معاف کریں, اکٹھے ہو جائیں. میں کہتا ہوں, میں نہیں کہتا کہ وہ دونوں میں سے کوئی ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے, غلط ہی صحیح, معافی کے لیے دروازہ کھلا ہے. آپ کتنے گنہگار ہیں؟ یسوع نے معاف کیا کہ نہیں؟ بولے. جب مجھے یسوع نے معاف کیا میں نے کہا خدا میں توبہ کرتا ہوں, یسوع نے معاف کر دیا. یسوع کو پتا سی میں پھر کبھی کبھی گناہ کرتا رہتا. جب آپ نے توبہ کی, آپ نے کہا یسوع معاف کر, اس نے کر دیا. حالانکہ پتا تھا پھر کوئی جھوٹ بول کر پھر بھی کر دیا. اگر آپ نے معاف کر دیا ہے, دوبارہ کوئی باتیں آپ اس ٹکراتے ہیں, بول جاؤ, غلطی پھر ہو سکتی ہے. آج کلام پر عمل کریں اور ایک ہو جائیں. اور میں خالی لڑکی لڑکے ہسبینڈ وائف سے نہیں کہہ رہا, ان کے رشتوں سے نہیں کہتا ہوں. رشتے وہ ملائیں, اگر کسی وجہ سے جدا ہو گئے ہیں آج ہی اکٹھا کریں, آج ہی معاف کریں, سب کو ختم کریں. ملاکی کی کتاب یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کے, کان کھول کے اس طرف دھیان کر کے سنیں, کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے مجھے طلاق سے بیزار ہوں. کیا لکھا ہے؟ خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں, اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار ہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. اس کا مطلب ہے مجھے شدید نفرت ہے, مجھے کراہیت ہے طلاق سے, مجھے سخت دشمن ہوں طلاق کا, میں طلاق سے بیزار ہوں. اور اس سے بھی جو ظلم کرتا ہے بیوی سے, بے وفائی نہ کریں. طلاق کے نقصان کیا ہے؟ چلو طلاق نہیں ہوتی, علیحدہ ہو گئے ہیں, پیسے الگ الگ رہ رہے ہیں, ایک گھر میں رہ کے بھی آپ نہیں بول رہے, پیسے چلو کسی وجہ سے بیوی کو گھر بھیج دیا, نہیں بول چال رہے, تو نقصان کیا ہے؟ سزا ملے گی. وہ کہتے ہیں ایک رہے, آپ علیحدہ ہو گئے, دونوں بے سکون رہیں گے.
دونوں زخمی رہیں گے، بچے دربدر ہوں گے، بچے عدم تحفظ کا شکار ہوں گے، بچے کنفیوز رہیں گے، بچوں پر برا اثر پڑے گا اور بچوں کے لیے غلط نمونہ آپ دیں گے۔ آج سے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ملیں گے۔ میں سب یہاں ایسے نہیں بیٹھے، آپ کہیں گے جی میں تو اپنی بیوی کے ساتھ بڑا سیٹ رہتا ہوں، جی آپ ہیں اور اچھے ہو جائیں، اور اچھے ہو جائیں، اور میل ملاپ رکھیں، اور محبت کریں، اور عزت کریں، کیونکہ اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے اگر آپ اپنے محبت سے نہیں رہتے، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ سختی کو تبدیل کر لیں نرم دلی میں، برداشت پیدا کریں۔ یاد رکھیں پہلا رشتہ میاں بیوی ہے، ماں باپ نہیں ہے، پہلا رشتہ میاں بیوی ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ جڑے رہے اور بیوی شوہر کے ساتھ۔ آخر میں بہت زبردست بات کرنے لگا، آخر میں نچوڑ۔ آپ کہیں گے ساری بات میں ہمیں یہی نظر آیا کہ مرد چھوڑ سکتا ہے، بیوی کا کوئی سنا ہی نہیں ہے۔ بیویاں بھی چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ خاوند صحیح نہیں ہوتے۔ دونوں کے لیے حکم ہے برداشت کریں، دونوں کے لیے حکم ہے معاف کریں، اور وہ ہے جو خداوند کے سامنے بائبل کے سامنے کیا تھا اس پہ قائم رہیں۔ دیکھیے ذرا پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 10ویں 11ویں آیت، اور یہ آخری آیت ہے آج کے لیے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا۔ اب ویسے اگر وہ کسی وجہ سے چلے گئے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے ایک ہفتے کے لیے، رضامندی سے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، لڑ جھگڑ کے جدا نہ ہو۔ کس کو کہا ہے یہ آیت کس کو کہتی ہے؟ مکمل بیوی کو کہ شوہر کو؟ بیوی نہ چھوڑے۔ اور اگلی آیت دیکھیں، اور اگر جدا ہو تو بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر رہے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے، شوہر بھی نہ چھوڑے۔ لیکن اگر علیحدہ بھی ہو گئے ہیں، اگر وہ جو پنچایت میں فیصلہ ہو کے سائن ہو گئے ہیں، ماں باپ کے سائن ہو گئے، برادری کے سائن ہو گئے، کونسل کے ہو گئے، دوبارہ ملاپ کر دیں، پھاڑ دیں کاغذ کو، کوئی طلاق نہیں ہے، پھاڑ دیں کاغذ کو۔ لیکن اگر عدالت کی طرف سے ہوا تو پھاڑنے سے گریز کریں کیونکہ وہ عدالت کا حکم ہے۔ لیکن اگر طلاق ہی نہیں ہوئی کاغذوں میں تو ایسے کاغذوں کو پھاڑ دیں، ان کی کوئی وہ لمٹ نہیں ہے۔ آج وعدہ کریں خداوند ہم آج ہی دوبارہ صلح کر لیں گے، آج ہی مل لیں گے، آج ہی اکٹھے ہو جائیں گے۔ مسیح نے ہمارے لیے دکھ سہے، مسیح کبھی نہیں چھوڑتا، ہم بھی پھر بے وفا ہو جاتے ہیں۔ کتنے جنہوں نے توبہ کرنے کے بعد گالیاں دی ہیں، ان کے منہ سے گالی نکل گئی، ہاتھ کھڑا کریں۔ اب توبہ کی نجات پائی، پانی کا غسل لیا، پھر گالی نکل گئی۔ یسوع نے کہا ڈنڈا لے کے تھوڑا سر پاڑے، بولے بھائی گھروں کڈیا۔ اس کا مطلب بعد میں نجات کے بعد غلطی کی اس کو پھر بھی معاف کرتا ہے۔ آج ہی صلح کر لیں، پھر دوبارہ چھوٹی موٹی ہو جائے تو معاف کر۔ اور میں رشتوں سے کہتا ہوں، ماں باپ ہسبینڈ وائف سے نہیں، باقی آج یہ عہد کریں ہم صلح کرائیں گے اپنے رشتے دار، اپنے بیٹے کی، اپنی بہو کی، اپنی اور جو رشتے ہیں ان کی صلح کرائیں گے۔ خدا کو صلح پسند ہے، طلاق سے خدا کو نفرت ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، سر کو جھکائیں اور آج کے بیٹھنے